لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا۔ محنت، مشقت، تکلیف یہ ہر انسان کا مقدر ہے، کرنی ہی ہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی کی مشقت اور محنت جسمانی زیادہ ہے، اینٹیں ڈھو رہا ہے غریب، کسی چلا رہا ہے۔ کسی کی محنت مشقت ذہنی زیادہ ہوتی ہے، بیٹھا ہوا تو ہے آرام کرسی پر، ریوالونگ چیئر ہے بڑی آرام دہ، لیکن اس کی جو ذہنی مشقت جو وہ کر رہا ہے، جو جسمانی مشقت کرتا ہے وہ رات کو پاؤں پھیلا کر سوتا ہے، چاہے روٹی بھی پوری نہ ملی ہو، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا رات کب گزر گئی۔ اور یہ دوسرے جو ہوتے ہیں انہیں رات کو بھی نیند نہیں آتی، مخملی گدیروں پر بھی نہیں آتی، انہیں ضرورت ہوتی ہے ہپنوٹکس کی بھی، سیڈیٹیوز کی بھی، ٹرینکولائزرز کی بھی، یہ ساری چیزیں وہاں چلتی ہیں، اس لیے کہ ان کی جو کوفت ہے وہ کسی اور قسم کی ہے۔ لیکن بچا ہوا کوئی نہیں ہے، محنت مشقت قرآن نے اتنی قسمیں کھا کر اللہ نے کہا ہے، ہم نے انسان کو، یہاں کسی انسان کی تخصیص نہیں ہے۔ محنت مشقت، اور اس محنت مشقت کے ساتھ اس میں غالب نے ایک اور رنگ داخل کیا ہے، اس کے ساتھ غم بھی۔ مثلا حیوان اور انسان میں کیا فرق ہے؟ بیل ہے، کولو چلا رہا ہے، مشقت تو وہ بھی کر رہا ہے۔ بار برداری کا اونٹ ہے، بوجھ ڈھو رہا ہے ادھر سے ادھر تک، محنت تو وہ بھی کر رہا ہے۔ انسان محنت بھی کرتا ہے، مزید اس کو رنج اور غم جو سابقہ اس کو پیش آتا ہے۔ بیل کو پتہ بھی نہیں ہوگا میری کو اولاد بھی ہے، نسل بھی ہے، وہ کوئی بیمار ہے، کس حال میں ہے۔ گائے کو بھی اپنے بچے کی خبر ہوگی، وہ چھوٹا سا جب ہے دودھ پیتا ہے، اس کے بعد اسے کیا پتا وہ کہاں گیا کہاں نہیں ہے۔ انسان کو جو تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، پھر جو غم جھیلنے پڑتے، وہ حیوان کے لیے نہیں ہے، یہ انسان کے لیے۔ اسی لیے کہا غالب نے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ تو یہ مشقت اور غم دونوں کو شامل کر لیجئے۔ انسان کا معاملہ حیوان سے بدتر ہے اس پہلو سے۔ کبھی کسی بیل کو، اونٹ کو وہ صدمہ نہیں ہوا ہوگا کہ بیٹا نے سینے تان کر کہا ابا جان آپ چھوڑیے، آپ کیا باتیں کرتے ہیں، آپ دقیانوسی کی باتیں کرتے ہیں، اب زمانے کا رنگ بدل گیا۔ وہ جو بوڑھے باپ کو جو اس وقت صدمہ پہنچتا ہے، یہی ہے وہ جس پر میں نے اپنی جوانی کھپائی ہے، جس میں نے اپنے آپ کو انویسٹ کیا ہے۔ آج یہ میرے سامنے کھڑا ہو کر کیا کہہ رہا ہے؟ اور یہ تو میں نے بڑی ہلکی مثال دی ہے، گالیاں دینے والے بھی ہیں، ماں باپ کو قتل کرنے والے بھی ہیں، مرتا نہیں ہے بڈھا کہ یہ مرے تو مجھے یہ ساری جائیداد ملے اور مجھے آزادی حاصل ہو۔ اے انسان، تجھے مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے، محنت پر محنت کرتے ہوئے ہی آگے بڑھنا ہے، اور پھر اپنے رب کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ یہ اور مصیبت ہے، کسی اونٹ اور کسی بیل سے محاسبہ نہیں ہے وہاں۔ اس روز کہے گا کافر کاش میں مٹی ہوتا، انسان بنا ہی نہ ہوتا، جسے آج ہم بہت بڑا شرف سمجھ رہے ہیں، شرف انسانیت۔ کاش کہ میں مٹی، یہ انسان کی حیثیت مجھے دی ہی نہ جاتی کہ میں آج یہاں کھڑا ہوں جواب دے کے۔ حضور نے فرمایا کل نفس یغدو فبائع نفسہ فموتقها وموبقها، ہر انسان جب صبح آنکھ کھلتی ہے رات کے سونے تک وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے۔ کوئی جسمانی مشقت اپنی بیچ رہا ہے، شام کو 100 روپے لے کر آیا ہے، اس نے اپنی جسمانی محنت بیچی ہے نا۔ کسی نے اپنی ذہنی محنت، ذہنی صلاحیت بیچی ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے انجینئر ہے، کوئی اور ہے، وہ اپنی ذہنی صلاحیت بیچ رہا ہے بیٹھا ہوا اپنے کلینک میں، اپنے آفس میں۔ بائع نفسہ، اپنے آپ کو بیچتا ہے۔ یہ بیچنا تو ہر ایک کا ہے، ہر شخص بیچ رہا ہے اپنے آپ کو۔ کوئی بدبخت وہ ہے جو یہ ساری مشقت جھیل کر بھی رات کو جہنم لے کر آیا ہے، مشقت بھی جھیلی اور لے کر بھی آیا آگ کے انگارے، اس لیے کہ حرام کاروبار کیا۔ کوئی وہ ہے جو اس مشقت کے بعد اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا دے کر آتا ہے۔ بیچا، جائز جگہ بیچا، جائز طریقے سے بیچوں۔ یہ انسانی مشقت کی تھرڈ ڈائمنشن ہے، اپنا پیٹ پالنا، کہاں ایک کنبے کا پیٹ پالنا، اولاد کی پرورش۔ انسانی مشقت کا ایک تیسرا گوشہ جو بہت ہی مشقت طلب ہے، اپنا پیٹ کاٹتا ہے انسان تو اولاد کو پالتا ہے، اپنی رات کی نیندیں حرام کرتا ہے تو اولاد کی پرورش ہوتی ہے۔ خاص طور پر ماں کا معاملہ، ماں تو یوں سمجھیے کہ اس کا وجود ہی اولاد کے لیے، اس کی پوری شخصیت جو ہے اولاد کے لیے، وہ تو پوری کی پوری سموچی انویسٹ ہو جاتی ہے اولاد کے اندر۔ لیکن باپ بھی اپنا پیٹ کاٹے گا تو اولاد کی پرورش کرے گا، اپنے اوپر مشقت زیادہ جھیلے گا۔ صرف اپنی بیوی کا پیٹ پال لینا ایسا مشکل نہیں ہے، لیکن اولاد، ان کا پیٹ پالنا، ان کی ضرورت فراہم کرنا، یہ تھرڈ ڈائمنشن ہے انسانی مشقت کی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اور اسی کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، ماں ولد۔ بڑھاپے میں جا کر والدین جو ہیں وہ اولاد کے لیے ایک مشقت کا سبب بن جاتے ہیں۔
ذہنی مشقت، نفسیاتی مشقت، ان کی باتوں کو برداشت کرنا. زیادہ بوڑھے ہو جائیں تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ بوڑھا ہو کر انسان بچہ بن جاتا ہے. اس کی اسی طرح کی باتیں، اسی طرح کی خواہشات، اسی طرح کی فرمائشیں شروع ہو جاتی ہیں. یا پھر یہ کہ بہرحال وہ کم سے کم ایک طرح کا بوجھ تو بنتا ہے اپنی اولاد پر. جیسے کہ اولاد بوجھ بنتی ہے والدین پر ان کی جوانی میں، اسی طریقے سے والدین بوجھ بنتے ہیں اولاد پر جسمانی اعتبار سے بھی، ذہنی اور نفسیات کے اعتبار سے. یہی وجہ ہے کہ آج ویسٹ کا معاشرہ جو ہے وہ والدین کو برداشت کرنے کو تیار نہیں. میاں بیوی سمجھتے ہماری آزادی میں خامخواہ حائل ہوتے. گھر کی ملکہ جو ہے وہ چاہتی ہے میرا حکم چلے، اور ساس بیٹھی ہوئی ہے تو وہ اپنا حکم چلواتی ہے. لہذا انہیں اٹھا کر وہ اولڈ ہاؤسز جو ہیں ان کے اندر ڈپازٹ کر دیتے ہیں. ان کو پھر کبھی سال میں ایک دفعہ جا کر دیکھا ہے تو دیکھا ہے، ورنہ سال کے اندر ایک مرتبہ بھی کرسمس پر بھی والدین کو اپنی اولاد کی شکل دیکھنا نصیب نہیں ہوتا عام طور پر. یہ ان کے معاشرے کی جو ہے پستی کا عادت. اس لیے کہ صرف جسمانی مشقت نہیں، ذہنی مشقت بھی ہوتی ہے اولاد کے لیے، والدین جبکہ وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے. یہی وجہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اگر ان میں سے ایک یا وہ دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو دیکھنا ان کو اف تک نہ کہنا. ان کے دل پر جا کر لگتی ہے وہ بات، چوٹ لگتی ہے. کل یہ تھے پڑے ہوئے ہماری گود میں، نہ انہیں گندگی کا پتہ تھا، نہ پیشاب کا، نہ کسی اور شے کا. اس کے لیے بھی محتاج تھے کہ ہم صاف کریں تو صاف ہوں. اور آج یہ سینہ تان کر ہم سے بات کر رہے ہیں، ہماری بات کو ایسے کر رہے ہیں. تو یہ ایک نفسیاتی، جیسے بچپن میں اولاد والدین کے لیے صرف جسمانی مشقت نہیں، صدموں کا سبب بنتی. بچہ بیمار ہے، سوہان روح کون کس کو ہو رہا ہے؟ والدین کو ہو رہا ہے، خاص طور پہ ماں کو ہو رہا ہے. تو یہ ہے والدین وما ولد. یہ تھرڈ ڈائمنشن. لوگ گھروں کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، کہاں کہاں انسان جاتا ہے. یہ اس دنیا میں محنت اور مشقت. ہاں ایک مغالطہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ محلوں میں رہنے والے جو ہیں انہیں کوئی مشقت نہیں، انہیں کوئی دکھ نہیں. حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے. جو جتنا امیر ہے آپ دیکھیں گے اس کی جسمانی مشقت کم ہے، ذہنی کوفت زیادہ ہے. ٹرینکولائزرز کی انہیں ضرورت پڑتی ہے، انہیں سیڈیٹیوز چاہیے. خواب آور دوائیں مزدور کو نہیں کبھی ضرورت پڑے گی. وہ 8 گھنٹے کی محنت کرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ وہ صبح ہی کی خبر لے گا. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہپنوٹکس، خواب آور دوائیاں، سیڈیٹیوز، مسکن ادویات، یہ سارا لیبنیم اور یہ ویلیم اور یہ فلاں اور یہ فلاں، یہ کہاں جاتے ہیں؟ ذہنی سکون اور اطمینان انسان کو حاصل نہیں. کسی کی جسمانی مشقت ہے، کسی کی ذہنی مشقت. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں مہاتما گوتم بدھ کا معاملہ. 30 برس کی عمر میں کپل وستو کا شہزادہ محل کو چھوڑ کر نکل گئے. جوان بیوی کو سوتا ہوا چھوڑ کر گیا، شیر خوار بچے کو چھوڑ کر گیا. راجدھانی میں رہنے والا محل کا باسی، جسے یہ معلوم ہے کہ باپ کے بعد مجھے یہ سلطنت ملنے والی ہے، کیوں گیا؟ کبھی کبھی آپ نے سوچا؟ اس نے انسان کے غم اور دکھ کا مشاہدہ کیا. اس نے دیکھا کوئی اندھا ہے، ٹھوکر کھا کر گر رہا ہے، کوئی والدین کھڑے ہوئے رو رہے ہیں اور ان کی نگاہوں کے سامنے ان کا نہایت محبوب بچہ دم توڑ رہا ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا. اس نے سوچا یہ صدمہ کیوں ہے انسان کا، یہ دکھ اس کا مقدر کیوں ہے؟ اس صدمے سے، اس دکھ سے نجات پانے کی بھی کوئی شکل ہے کہ نہیں؟ انسانوں کی ایک عظیم اکثریت، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ وہ لدو اونٹ اور کولو کا بیل بن کر زندگی بسر کرتی. جو 8 گھنٹے تک اینٹیں ڈھو رہا ہو، اس شخص کا تصور کیجیے آپ، وہ واقعی انسان ہے یا حیوان بن گیا ہے؟ اور 8 گھنٹے کی اس محنت کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ 2 وقت کی روٹی اسے پوری نہ ملے. اور یہ تو ہو سکتا ہے، نہیں ہوتا ہے کہ اگر بچہ بیمار پڑ گیا ہے تو شاید کوئی برتن بیچے بغیر اس کی دوا کا سامان نہ کر سکے. ایسا شخص کتنے بوجھوں تلا دبا ہوا ہے، کتنی مشقت کے اندر پسا ہوا ہے. لدو اونٹ اور کولو کا بیل، انسانوں کی عظیم اکثریت کس سطح پر زندگی بسر. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کولو کے بیل کے لیے مشقت ہی مشقت ہے، اس کے احساسات یہ نہیں ہے جو کہ ان سے انسان کو جو صدمہ پہنچتا ہے. ایک بیل کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس کا کوئی بچہ بھی تھا کہ نہیں تھا، اس کو کوئی بخار ہوا ہے یا کیا ہوا ہے. اس صدمے سے وہ بیل بچا ہوا ہے.
گھوڑے کو کوئی پتا نہیں کہ میرا بھی کوئی اولاد میری ہے یا نہیں ہے، مجھے اس کا کوئی صدمہ ہے یا دکھ ہے، کوئی پتا نہیں۔ لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ والدین کو جو جو دکھ دیکھنے پڑتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ رات کی نیند ہے حرام ہے اس لیے کہ بچہ بخار میں تپ رہا ہے یا درد سے تڑپ رہا ہے، لہذا نہ ماں سو سکتی ہے نہ باپ سو سکتا۔ میں نے ایک موقع پر دیکھا لاہور میں کیروسین آئل، اس زمانے میں ابھی سوئی گیس نہیں آئی تھی، اور اکثر و بیشتر جو ہے یہی مٹی کا تیل جو ہے ایندھن کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اس کی شارٹیج ہو گئی تھی، تو کئی کئی فرلانگ لمبی قطاریں لگتی تھی ان دکانوں کے باہر، ڈپو کے باہر، اور ایسے ایسے منظر بھی کہ ایک خاتون برقع پوش، ایک گود میں بچے کو لیے ہوئے، ایک کی انگلی پکڑے ہوئے، بوتل ہاتھ میں لیے ہوئے تیل کے لیے، اور کئی کئی گھنٹے کھڑی ہے دکان۔